السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کریں گے جو ہر آرگنائزیشن، تنظیم اور ہر بزنس کی کامیابی کے لیے امپورٹنٹ رول رکھتا ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے ملازمین کو بااختیار بنانا، یعنی امپلائی امپاورمنٹ۔ دوستو ذرا سوچئے، آپ نے کبھی کسی ایسے دفتر میں کام کیا ہو جہاں آپ کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہو، جہاں پر چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لیے آپ کو اپنے باس کا انتظار کرنا پڑتا ہو کہ باس کب آئے گا، اس سے میں پوچھ کے یہ کام کروں، جہاں آپ کے اندر ہنر ہو، ایکسپرٹنس ہو، کیپیبلٹی ہو، لیکن اس سے پراپرلی یوٹیلائز کرنے کا موقع نہ مل رہا ہو؟ اگر ہاں تو آپ نے وہ ماحول کیسے فیل کی جہاں امپلائیز بااختیار نہیں ہوتے، یعنی دے آر ناٹ امپاورڈ؟ اور اگر آپ نے کبھی کسی ایسی جگہ کام کیا ہو جہاں آپ کو آزادی تھی، جہاں آپ کی بات سنی جاتی تھی، جہاں آپ کو اپنے کام میں خود مختاری حاصل تھی، تو آپ نے امپلائی امپاورمنٹ کا عملی تجربہ کیا ہے۔ The meaning of employment empowerment is trusting employees with the freedom, authority, and tools they need to make decisions and take responsibility at work. It's about valuing their ideas and giving them a sense of ownership instead of controlling every action by yourself. In today's conversation, we will talk about employee empowerment. That what is employee empowerment and why it's necessary for any organization, for any idara, and what is the role of HR in employee empowerment, and how the employees are being made empowered while they are working. Let's discuss it step by step. First of all, what is employee empowerment? سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل اس کا مطلب کیا ہے۔ لفظ امپاورمنٹ، دا ورڈ امپاورمنٹ انگریزی کا لفظ ہے، پاور سے بنا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے طاقت یا اختیار دینا۔ امپاورڈ کا مطلب ہوا کسی کو طاقت دینا، کسی کو اختیار دینا، کسی کو اس قابل بنانا۔ اور جب ہم اسے امپلائی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اپنے ملازمین کو اس قابل بنانا کہ وہ خود فیصلہ کر سکے، خود ذمہ داری اٹھا سکے اور اپنے کام میں بھرپور کردار ادا سکے۔ ایچ آر کی زبان میں اگر بات کرے تو امپلائی امپاورمنٹ ایک ایسی ایکٹ ہے جس میں کوئی ادارہ اپنے امپلائیز کو وہ تمام ریسورسز، انفارمیشن، اتھارٹیز اور سیلف کانفیڈنٹ مہیا کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، جو انہیں اپنے کام بہترین طریقے سے اڈاپٹ کر سکے، انجام دینے کے لیے درکار ہو۔ یہ محض کام سونپنے کا نام نہیں۔ دس از ناٹ دا ورک وچ از اسائنڈ ٹو امپلائیز بٹ دس از اے تھاٹ، ایک فکر ہے، ایک کلچر اور ایک سوچ کا طریقہ کار ہے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ امپاورڈ کا مطلب صرف یہ ہے کہ ملازمین کو کچھ ایکسٹرا چارجز دے دے، کچھ ایکسٹرا اتھارٹیز دے دے، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ اصل میں امپاورمنٹ وہ ہے جب بھی کوئی امپلائی یہ فیل کرے کہ ادارے کا ایک اہم حصہ ہے، ہی از دا پارٹ آف آرگنائزیشن، اس کی رائے کی قدر کی جاتی ہے، اس کی محنت پہچانی جاتی ہے اور اسے اپنے کام میں معنی اور مقصد نظر آتے ہیں۔ دس از ایکچولی وٹ وی ول کال اٹ امپلائی امپاورمنٹ۔ اب ایک سادہ سا مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کرے ایک ریسٹورنٹ میں ایک ویٹر کام کرتا ہے۔ اگر اس ویٹر کو یہ اختیار ہے، یہ امپاورمنٹ ہے کہ اگر کوئی گاہک سیٹسفائی نہیں تو خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اسے مفت ڈیزرٹ دے دے، اس کو مفت کھانا دے دے تاکہ وہ آگے سے خوش ہو، یا اس کے بل میں چھوٹ دے سکتے ہو، کوئی ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہو، تو یہ امپاورمنٹ ہے۔ اس کے برعکس، اس کے اگینسٹ اگر اس کو ہر چھوٹے فیصلے کے لیے مینیجر کو بلانا پڑتا ہے تو امپاورڈ نہیں ہے۔ امپلائی امپاورمنٹ کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ایچ آر کے نقطہ نظر سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کنسپٹ کہاں سے آیا اور وقت کے ساتھ کیسے بدلا۔ پرانے زمانے میں خاص طور پر صنعتی انقلاب، انڈسٹریل ریولوشن جسے بولتے ہیں، کارخانوں اور آفیسز میں ایک سخت دربند کلاسیفیکیشن ہوتی تھی۔
مالک یا منیجر اوپر ہوتا تھا اور ملازم نیچے۔ ملازم کا کام صرف یہ تھا کہ جو حکم ملے اسے بجا لائے۔ اس نظام کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کہا جاتا تھا۔ اس میں امپلائیز کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی تھی، کوئی اختیار نہیں تھا۔ پھر 20ویں صدی کے وسط میں ماہرین نفسیات اور انتظامیات نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ نظام درست نہیں، اٹ از ناٹ سوٹیبل فار دا کرنٹ ایرا۔ ابراہیم میسلو نے انسانی ضروریات کا نظریہ پیش کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک انسان کی ضروریات صرف روٹی کپڑے تک محدود نہیں۔ انسان کو عزت نفس چاہیے، سوسائٹی میں ایک پہچان چاہیے، اور خود کو پورا کرنے کا پورا موقع دینا چاہیے۔ پھر ڈاگلس میک گریگر نے اپنے مشہور تھیوری ایکس اور تھیوری وائی پیش کی۔ ہمارے پاس 2 تھیوری پیش کی۔ تھیوری ایکس کے مطابق امپلائیز سست ہوتے ہیں، ڈل ہوتے ہیں، اور انہیں ڈرا دھمکا کر کہ میں آپ کو کام سے نکلواؤں گا، آپ کا ڈیڈکشن کرواؤں گا۔ لیکن تھیوری وائی کے مطابق امپلائیز فطری طور پر بائی نیچر ہارڈ ورکر ہوتے ہیں اور رسپانسبلٹی لینا چاہتے تھے، اور اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ بہترین نتائج دے سکتے ہیں۔ یہی تھیوری وائی دراصل امپلائی امپاورمنٹ کی بنیاد ہے۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں جب دنیا میں ریولوشنری ویوز آئے اور کمپٹیشن بڑھی، تب آرگنائزیشن کو یہ ریئلائز ہوا کہ صرف مشینز اور انویسٹمنٹ کافی نہیں، اصل طاقت انسانوں میں ہے، اور یہی سے امپلائی امپاورمنٹ کا تصور ایک باقاعدہ HR حکمت عملی کے طور پر ابھر آیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی آ جاتا ہے کہ ملازمین کو کیوں امپاور کیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ پہلی بات، پروڈکٹیوٹی میں انکریزمنٹ آ جاتی ہے۔ جب امپلائیز کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کام اہم ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ بااختیار ملازمین اپنے غیر بااختیار ساتھیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کام کرتے ہیں اور بہتر نتائج دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملازمین کا ادارے سے جڑاؤ رہتا ہے۔ HR کی اصطلاح میں اسے امپلائی انگیجمنٹ کہتے ہیں۔ جب امپلائی محسوس کرے، یہ ریئلائز کرے کہ صرف وہ ایک کل کا پرزہ نہیں بلکہ ادارے کا ایک اہم رکن ہے، ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اینی آرگنائزیشن، تو وہ ادارے سے جڑ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کنیکٹڈ کرتا ہے ادارے سے، وہ ادارے کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھنے لگتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ، ریٹینشن آف امپلائیز ان دا آرگنائزیشن۔ HR کے لیے سب سے بڑا چیلنجنگ کام کیا ہے؟ ملازمین کو ریٹین کرنا، ان کو مینٹین کرنا ان دا آرگنائزیشن فار لانگ ٹرم پیریڈ۔ یہ کہ اچھے لوگ ادارے میں رہے۔ جب ملازمین فلی امپاورڈ ہو، یعنی ان کے پاس اختیار ہو، جب انہیں اپنا کام معنی خیز لگتا ہو تو وہ نوکری امپلائمنٹ نہیں چھوڑتے، اور جب ملازمین نہیں چھوڑتے تو ادارے کو بار بار نئے لوگ سرچ کرنا، ڈھونڈ کرنا، ہائی کرنا، ریکروٹ کرنا نہیں پڑتے، اور جس سے ان کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوتا اور پیسہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ چوتھی فائدہ یہ ہے کہ تخلیق اور جدت، جسے ہم ڈسکوری اینڈ انوویشن کہتے ہیں۔ جب لوگوں کو امپاورڈ کی جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں، نئے خیالات آ جاتے ہیں، مسائل کو کس طرح نئے حل نکال سکتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اس میں نیو کنسپٹس، نیو آئیڈیاز آتے رہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب امپلائیز کو بولنے اور سوچنے کی آزادی ہو۔ میں نے ایسے سینئرز خود دیکھے ہیں، میں نے ایسے منیجر خود دیکھے، جب ان کے آفس میں آپ جاؤ تو بات سننے کی تو دور کی بات، وہ آپ کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، ایسے بیٹھے رہتے ہیں جیسے اس کی گھر میں 3-4-5 بندے کی موت ہو گئی ہو، یہ ایسے بیٹھ رہتے اور پیشانی پہ بارے بچ جاتے۔ تو ایسے آرگنائزیشن میں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں امپلائی انٹرسٹ لیتا ہے بلکہ بوریت محسوس کرتا ہے۔
تو اس لیے امپلائی کو رسپیکٹ دینا چاہیے، وہ چاہے آپ کا جونیئر ہو، وہ کیا آپ کا کلینر ہو، جو بھی ہو، ان کو کم از کم رسپیکٹ ویلیو تو دینا چاہیے۔ پانچواں بینیفٹس کیا ہے؟ کسٹمر کی خوشنودی، بااختیار امپلائیز فوری فیصلہ کر سکتے ہیں، دے کین ٹیک ایکشنس ارجنٹلی، وہ کسٹمر کے سامنے موجود ہوتے ہیں، پریزنٹ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ آ جائے یا بائنگ اینڈ سیلنگ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو اس سے ادارے کی ساکھ بہتر ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امپلائی امپاورمنٹ کی بنیادی پلرز کون سے ہوتے ہیں، پرنسپل کون سے ہوتے ہیں جس پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایچ آر کے نقطہ نظر سے اس کی کئی اہم ستون ہیں، پلرز ہیں۔ پہلا ستون کیا ہے؟ اعتماد، کانفیڈنس۔ امپاورڈ کی بیسک فاؤنڈیشن کیا ہے؟ یہ ٹرسٹ ہے، کانفیڈنٹ ہے۔ اگر مینیجر اپنی امپلائیز پر ٹرسٹ نہیں کرتے تو انہیں کبھی اختیار نہیں دے گا، اور اگر امپلائیز محسوس کرے کہ اس پر ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ بھی رسپانسبلٹی نہیں لے گا۔ اعتماد کیا ہے؟ ٹرسٹ ایک دو طرفہ عمل ہے۔ مینیجر ملازم پر بھروسہ کرے اور ملازم مینیجر پر بھروسہ کرے، تب یہ فلی امپاورڈ ہو سکتا ہے، تب آرگنائزیشن میں ایک ٹرسٹ کی ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ پلر ہمارے پاس کیا ہے؟ انفارمیشن شیئرنگ۔ جب تک امپلائیز کو آرگنائزیشن کے گولز، آبجیکٹیوز، اسٹریٹجیز اور کرنٹ سچویشن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا، وہ اچھے فیصلے کیسے کرے گا؟ اس لیے با اختیار ادارے اپنے ملازمین کے ساتھ معلومات کھل کر اوپنلی ڈسکس بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ بھی شیئر کرتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ ادارے کی فائنینشیل صورتحال یہ ہے، ان کے ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہے، ہمارے پاس یہ ٹارگیٹ ہے اور یہ ٹارگیٹ ہم نے اچیو کرنے ہیں، یہ ہمارے پاس چیلنجز ہے، یہ چیلنجز سے کیسے نمٹا جائے گا، وہ ان کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ تیسرا پلر ہمارے پاس ٹریننگ اور ایکسپرٹنس کی ہے۔ اختیار دینے کے ساتھ ساتھ امپلائیز کو اس قابل بھی بنایا جاتا ہے کہ اسے اختیار کا صحیح اینڈ پراپرلی یوٹیلائز کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ، کنسلٹنسیز، اوپینینز، مشورے اور ترقی کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ ایچ آر کا یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ چوتھا پلرز ہمارے پاس لمیٹیشن ہے، جسے واضح حدود کہتے ہیں۔ امپاورڈ کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ملازمین یا امپلائیز کو امپاورڈ کیا جائے اور ان پہ چھوڑ دیا جائے اور انتظامیہ ایڈمنسٹریشن خود ذمہ داری سے بھاگ جائے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ امپلائیز کو واضح طور پر بتایا جائے کہ دس از یور لمیٹیشن ہے، یو ہیو ٹو کنٹرول دیز لمیٹیشن ہے، یو کین ناٹ go beyond this access and this control and this is your limitation۔ اور ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ آپ نے کون کون سے ڈیسیشن میں، کون کون سے ٹائم میں اوپر جانا ہے اور کون کون سے چیزیں آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے، تاکہ ادارے کے ٹائم بھی بچت ہو اور ان کا ساکھ بھی ایز اٹ از رہے۔ ففتھ فیلرز ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی، احتساب ہے۔ جب اختیار دیا جائے تو ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے، یعنی امپلائیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں اور نتائج کے لیے جواب دہ ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب سزا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ غلطی سے سیکھا جائے اور بہتری لیا جائے اور آگے بڑھ جائے۔ 6 نمبر پلر ہمارے پاس پہچان اور ایوارڈ سسٹم ہے۔ جب بھی کوئی امپلائی کوئی اچھا کام کرے یا زیادہ کام کرے یا زیادہ ٹائم لگائے، ٹھیک ہے، اپنے ٹارگٹ سے زیادہ کام کرے، تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو ویلیو دی جائے، ان کی ذکر سینئرز کے درمیان کرنی چاہیے، ان کو شاباش دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک شاباش 1000 روپے سے زیادہ کام کرتے ہیں، وہ اتنا موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیلی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کو یہ ریئلائزیشن مل جاتی ہے کہ آپ کی بھی کوئی ویلیو ہے اس آرگنائزیشن میں، اس لیے اپنے جونیئرز کو کبھی کبھی شاباش بھی دیا کرو۔
یا کوئی سرٹیفیکیشن دیا کرو، بیسٹ امپلائی سرٹیفکیٹ دیا کرو مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، یا 2-3 مہینے میں ایک دفعہ. یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ہیومن ریسورسز یعنی ایچ آر کا اس پوری کہانی میں کیا کردار ہے. جو ہم نے سارے چیزیں پڑھی، اس میں ایچ آر کا کیا رول ہے؟ دراصل ایچ آر یہ وہ محکمہ ہے جو امپاورمنٹ کی ثقافت بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. ایچ آر کے کام کو ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. اس میں ایچ آر کا کیا رول ہونا چاہیے؟ امپاورمنٹ کی شروعات ریکروٹمنٹ کے عمل سے ہوتی ہے. ایچ آر کو ایسے لوگوں کو ہائر اینڈ سلیکٹ کرنا چاہیے جو خود مختار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو ذمہ داری لینے سے نہیں گھبراتا ہو، اور جو اپنے رائے رکھتا ہو اور اپنی اوپینین رکھتا ہو اور اپنے آپ پر کانفیڈنٹ ہو. ایک ایسا امپلائی جو ہمیشہ صرف ہاں میں سر ہلاتا رہے، وہ امپاورمنٹ کی ماحول میں کبھی فٹ نہیں ہوتا. ایچ آر کا دوسرا بڑا فنکشن کیا ہے کہ ان کو ٹریننگ اور ترقی دینا، یعنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ وہ باقاعدہ ٹریننگ پروگرامز ترتیب دے دے جو امپلائیز کی ایکسپرٹنس کو بڑھائے، ان کے ٹیکنیکل ایکسپیرینس کو بڑھائے، ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو بڑھائے، اور ساتھ میں سافٹ سکلز پر بھی بات کرے، جیسے فیصلہ سازی ہو گیا کہ ہاؤ ٹو ٹیک دا ڈیسیشن، ہاؤ ٹو سالو دا پرابلمس، how to adjust yourself in the teamwork and how to coordinate the teamwork. اور لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں بتایا جائے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کے کوالٹیز کیا کیا ہے. جب امپلائیز اس قابل ہوتے ہیں تو انہیں اختیار دینا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپرٹس ہوتے اور کوئکلی چیزوں کو لرن کر سکتے ہیں اور پک کر سکتے ہیں. ایچ آر کو ایسے پروسیجر، ایسے ٹیکنیکس اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جو امپلائیز کی نتائج، ریزلٹس اور آؤٹ پٹ پر ڈیسائیڈ نہ کرے. ان کی ڈیسیشن اس بنیاد پر نہ ہو کہ اس کا رزلٹ اچھا ہے، بلکہ ان کی ایفرٹس، ڈسکوریز اور رسپانسبلٹی کی بنیاد پر بھی ہو. پرفارمنس مینجمنٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ امپلائیز کو ڈرائے نہیں، بلکہ انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دے. ایچ آر کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ادارے میں مواصلاتی کے کھلے راستے موجود ہوں، موڈ آف کمیونیکیشن اوپنلی ایگزسٹ. امپلائیز اپنی رائے، اپنی سجیشنس، اپنی کمپلینٹس وداؤٹ اینی ہیزیٹیشنس آفر کر سکے، پیش کر سکے. اس کے لیے باقاعدہ فیڈ بیک سیشنز، سرویز اور کھلے دروازے کی اوپن ڈور پالیسی جیسے اقدامات مددگار ثابت ہوتے ہیں. ہم تو ہمیشہ جونیئر اور امپلائیز ورکر کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں، ان کی تربیت کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز، ہمارے سینئرز، ہمارے مینیجرز کی بھی ٹریننگ ہونا چاہیے. امپاورڈ صرف نچلے درجے کی ملازمین کا معاملہ نہیں، اس کے لیے مینیجر اور لیڈروں کو بھی تربیت دینا ضروری ہوتا ہے. بہت سے مینیجر اختیار دینے سے، اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں کہ اگر انہوں نے اختیار دے دیے تو ان کی اہمیت کم ہو جائے گی. اور یہ پاکستانی سائیکی ہے کہ وہ کسی کو امپاورڈ نہیں دیتے، نہ کبھی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرتے. وہ ٹینشن لے لیتے ہیں، بے شک جتنا بھی ٹینشن ہو، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وہ اس کا سارے پرابلمس چلیں گے، لیکن آپ کو اتھارٹی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو اتھارٹی دی، یہ جونیئر ہے، کل کو میرے سامنے آئے گا یا میری جگہ لے گا. یہ ایسی چیزوں کو نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. ایچ آر کا کام کیا ہے کہ وہ لیڈروں کو سکھائے، ان کو ٹیچ کرے کہ اختیار دینا کمزوری نہیں بلکہ قوت کی نشانی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، اصل سٹرانگنس ہے کہ آپ کسی جونیئر کو اتھورائز کر دیں. امپاورڈ کا کنسپٹ اتنا خوبصورت ہے اور اسے عملی جامہ پہنانا اتنا آسان نہیں. اس وے میں، اس راہ میں کئی آبسٹیکلز ہیں جنہیں سمجھنا ضرور ہے کہ کون کون سے آبسٹیکلز ہیں انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے. کنٹرول کی خواہش، دس از فرسٹ آبسٹیکل. بہت سے سینئرز مینیجر یہ مانتے ہی نہیں کہ کوئی دوسرا بھی کام ان کو جتنی ہی اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں، کہ وہ کام بھی
ایسا ہی کرے جیسے میں کرتا ہوں۔ وہ ہر چیز پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، ہر فیصلے میں دخل دینا چاہتے ہیں۔ اس رویہ کو مائکرو مینجمنٹ کہتے ہیں، اور یہ امپاورمنٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ سیٹ سسٹم اور کلچر میں بہت زیادہ ہے۔ یہ کلچر ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے کہ کسی کا پرائیویٹ کمپنی ہو تو ان کے کیا ہے، ان کے چاچے، مامے، بھتیجے، بانجے سارے آ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن جاتے، چاہے وہ کوالیفائڈ ہو یا نہ ہو۔ تو میرے خیال میں ان کے انڈر کام کرنے سے انسان کیا ڈرتا ہے، خوف وہ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ بار بار وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو آتھورائز نہیں کرتا، آپ کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتا، جس کی نتیجے میں ایک مسڈ ٹرسٹ پیدا ہو جاتی ہے جب بھی، اور کمیونیکیشن گیپ بھی آ جاتی ہے۔ آپ کا کنسیپٹ اور ہوتا ہے، ان کا کنسیپٹ اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو اس لیے ادارہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایچ آر کے لیے ایک بہت بڑا آبسٹیکل ہے کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سیٹ کلچر سے آتے ہیں، ان کی کم نہیں ہوتی۔ ایچ آر اگر اس سلسلے میں سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس لیے تو یہ کمپنی کامیاب نہیں ہوتی۔ آبسٹیکل نمبر 3 کیا ہے؟ تربیت کی کمی، ڈیفیشنسی آف ٹریننگ۔ اگر امپلائیز کو اختیار تو دے دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ضروری بھی ہے کہ ایکسپرٹنس اور انفارمیشن بھی نہ دی جائے۔ اگر نہ دی جائے تو غلط فیصلے کریں گے، وہ غلط کام کریں گے، اور ادارے کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے کہا تھا، امپاورڈ کام نہیں کرتے۔ حالانکہ اصل مسئلہ کیا تھا؟ تربیت کی کمی تھی، ٹریننگ کی کمی تھی۔ ریکارڈ آبسٹیکل نمبر 4، ادارے کی کلچر، ثقافت۔ کچھ ادارے ٹریڈیشنلی اپنے آپ کو اس انتظام، اس سسٹم کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ تبدیلی قبول نہیں کر پاتے، ان کے مائنڈ میں چینجز کبھی بھی نہیں آتے۔ ان کی ثقافت میں اختلاف رائے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے، کہ اگر کوئی بھی اس پوائنٹ سے وائلیٹ کرے گا تو وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور ملازمین کو صرف حکم ماننے والے مشینیں تصور کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف آرڈر ماننا ہے اور میرے آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ ایسی کلچر کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن امپاسبل نہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کوئی ادارہ امپاورمنٹ کو پریکٹیکلی طور پر کیسے لاگو کرے، کیسے امپلیمنٹ کرے۔ یہ ہم چند ٹپس دیں گے کہ ہم نے یا کسی بھی ادارے نے یا کسی بھی ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں آرگنائزیشن نے یہ چیزیں کیسے امپلیمنٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلا قدم، قیادت کی تبدیلی۔ سب سے پہلے قیادت کو بدلنا ہوگا، سی او سے لے کر ٹیم لیڈر تک سبھی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا کام لوگوں کو کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو سہولت دینا ہے ہر لیول پر۔ جدید ایچ آر میں اسے سرونٹ لیڈرشپ یعنی خدمت گزار قیادت کہتے ہیں۔ ایسی قیادت جو امپلائیز کے لیے کام کرے، نہ کہ ملازمین قیادت کے لیے۔ دوسرا بڑا سٹیپ کیا ہے؟ واضح توقعات۔ ہر ملازم، ہر امپلائیز کو بالکل واضح طور پر بتایا جائے کہ اس کے کام کی حدود کیا ہے، لمیٹیشنز کیا ہے، ان کو لمیٹیشن سے اویئر کرنے، بار بار ان کو بتائے کہ وہ کیا فیصلہ خود کر سکتے اور کیا فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتے، اور اس سے کیا نتائج ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں۔ غیر مبہم، غیر واضح توقعات الجھن پیدا کرتی ہے، اور الجھن میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ادارے کو ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ جہاں غلطی کرنا سیکھنے کا حصہ سمجھا جاتا ہو، نہ کہ سزا کا موجب ہو۔ کہ اگر امپلائی کو یہ ڈر ہو کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے کہیں سزا نہ ملے، تو وہ ادارے کبھی بھی پروگریس اور ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ جب امپلائیز جانتے ہیں کہ غلطی پر سیکھنے کا موقع ملے گا، نہ کہ سزا، تو وہ تجربہ کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ بڑی کمپنی جیسے گوگل اور ایمیزون یہی فلسفہ اپناتے، اس لیے تو یہ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا سٹیپ ہمارے پاس فیڈ بیک کا ایک کمپلیٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ نظام ہونا چاہیے۔ ریگولرلی ملازمین سے رائے لی جائے، نہ صرف ان کی کارکردگی کے بارے میں بلکہ اس بارے میں بھی کہ ادارے انہیں کیسا لگ رہا ہے، وہ کہاں پن سے ہوئے ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، ان کے
گھر میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی، کوئی پرسنل پرابلم نہیں، ان کی کیسے مدد کی جائے، اور پھر اس فیڈ بیک پر عمل بھی کیا جائے. صرف یہ نہ کہ ان سے پوچھا جائے، پھر اس کو عملی جامہ میں بھیجنا جائے. 5 نمبر سٹیپ، امپلائیز کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا یہ بہت ضروری ہے. جب بھی آرگنائزیشن میں کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہو، خاص طور پر وہ فیصلہ جو امپلائیز کو امپیکٹ کر سکتا ہو، ان کو متاثر کر سکتا ہو، ان کے فیوچر کو متاثر کرتا ہو، ان کا پریزنٹ کو متاثر کرتا ہو، تو ان کی اوپینین لی جاتی ہے. چاہے نئی پالیسی ہو، کام کرنے کے نئے طریقے ہو، یا نئی شفٹس لانچ کرنے ہو، یا نئے پروڈکٹ لانچ کرنے ہو، مصنوعات نئے ہو، ملازمین کو شامل کیا جائے. جب لوگ کسی فیصلے میں شامل ہوتے ہیں تو اس پر عمل بھی پوری لگن سے کرتے ہیں. چھٹا سٹیپ ہمارے پاس کیا، ریکگنیشن پروگرامز. ایچ آر کو ریگولرلی پروگرام بنانی چاہیے. ایسے پروگرام ڈیزائن کرنا جن میں بہترین کارکردگی پرفارمنس دکھانے والے ملازمین کو ایوارڈ دیا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو سراہا جائے. یہ ایوارڈز ویکلی بھی ہو سکتی ہے، اینول بھی ہو سکتی ہے، یا روزانہ کی چھوٹی سی تعریف بھی. پہچان انسانی فطرت کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے ادارے میں، آرگنائزیشن میں. اگر آپ نے واقعی ترقی کرنا ہو، پراسپیرٹی اور اپنے گولز کو اچیو کرنا ہو. 8واں حصہ ہمارے پاس کیا، امپاورمنٹ کی عملی مثالیں. آئیے اب کچھ حقیقی اور عملی پریکٹیکل مثالیں دیکھتے ہیں جن سے امپاورمنٹ کا تصور مزید واضح ہو جائے گا. مثال نمبر 1 لیتے ہیں، ریٹس کارلٹن ہوٹل. یہ چائنا میں ایک مشہور ہوٹل ہے. اپنے ہر ملازم کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی مہمان کو، کسی بھی گیسٹ کے مشکل دور کرنے کے لیے فیصلہ خود کر سکتا ہے. مینیجر کی اجازت کے بغیر یہ ایک مخصوص رقم تک خرچ کر سکتا ہے. ایک کمرہ صاف کرنے والا ملازم بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے. اس سے مہمانوں کی خوشنودی کی سطح انتہائی بلند رہتی ہے اور ملازمین اور امپلائیز فخر محسوس کرتے ہیں، ریئلائزیشن آف پرائڈ محسوس کرتے ہیں کہ وہ واقعی کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ دے آر کنسیڈرڈ اے پارٹ آف آرگنائزیشن. مثال نمبر 2، ہمارے اپنے پاکستان میں بھی کئی کامیاب ادارے، آرگنائزیشن ایسے ہی طرز عمل کو اپناتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں. بہت بڑی کمپنیاں جو سیلز کمپنی ہوتی ہے، اپنے سیلز مین کو اختیار دیتی ہے کہ وہ کسٹمر کو محسوس ایک لمٹ حد تک رعایت خود دے سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں. بعض ہسپتالز میں نرسوں کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ مریض کو فوری ضرورت کے لیے خود فیصلہ کرے. یہ سب امپاورمنٹ کی کیا ہے، پریکٹیکل مثالیں ہیں. اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. آج کے ایچ آر میں ایک اہم ٹاپک یہ ہے کہ مختلف نسلوں کے ملازمین، امپلائیز کی توقعات مختلف ہوتی ہے. یعنی ایرا کے حساب سے، جنریشن کے حساب سے ان کے ایکسپیکٹیشنز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. 1980 سے 1996 کے درمیان پیدا ہونے والے اور جنریشن زیڈ یعنی 1997 کے بعد پیدا ہونے والی نوجوان، یہ وہ لوگ ہیں جو آج زیادہ تر دفتر و آفیسز میں کام کرتے ہیں. ان کی سوچ، ان کی تھاٹس، ان کی ایکسپیکٹیشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ لوگ صرف سیلریز کے لیے نہیں آتے، یہ بالکل معنی ڈھونڈتے ہیں، میننگ ڈھونڈتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کی اوپینینز کی قدر کی جائے، ان کے خیالات کی قدر ہو، انہیں آگے بڑھنے کا اپرچونٹی مل جائے. اگر کوئی ادارہ انہیں یہ سب نہیں دیتا تو یہ نئی نسل بڑی آسانی سے نوکری چھوڑ دیتے ہو، جیسے چھوڑ بھی رہے. آپ دیکھ رہے ہو کوئی بھی آج کل ینگ جنریشن میں 2 مہینے 3 مہینے زیادہ سے 4 مہینے زیادہ نہیں گزرتا، وہ تنگ آ جاتا ہے کیونکہ ان کو امپاورمنٹ چاہیے. امپاورمنٹ کو ملتی نہیں ہے کیونکہ اوپر سیٹ کلچر بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے وہ جلدی ریزائن کر دیتے ہیں کہ چل اللہ تعالیٰ رازق ہے اور مالک ہے تو رزق کہیں سے بھی مل جاتے ہیں، لیکن اپنی ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے کیونکہ ان کو امپاورمنٹ نہیں ملتی. آج کی دنیا میں جہاں اپرچونٹیز بہت ہے، وہاں اچھے لوگوں کو روکنا صرف سیلری سے ممکن نہیں، بلکہ انہیں روکنے کا اصل ذریعہ امپاورمنٹ ہے.
پہچان ہے، ترقی کا موقع ہے۔ اس لیے ایچ آر کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کا امپلائز ایک مختلف قسم کا انسان ہے جسے مختلف قسم کی قیادت چاہیے۔ یاد رکھیے، ہر امپلائز ایک مکمل انسان ہے جو صرف سیلری نہیں بلکہ عزت، پہچان اور مانا چاہتا ہے۔ جب کوئی ادارہ اپنے ملازمین کو یہ سب دیتا ہے تو وہ ملازمین اس ادارے کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ ایچ آر کا کردار صرف پیپر ورک تک نہیں اور سیلری دینے تک نہیں، ایچ آر ادارے کا دل ہے۔ ایچ آر وہ محکمہ ہے جو یہ یقینی بناتا ہے کہ ادارے کے لوگ خوش ہیں، دے آر ہیلتھی، دے آر اسٹیبلائز، دے آر ساؤنڈ اینڈ ایکسپرٹ ہے اور بااختیار ہو۔ آج کی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی تیزی سے بدل رہی ہے، جہاں مقابلہ اور کمپٹیشن روز بروز بڑھ رہا ہے، وہاں صرف وہ ادارے آگے بڑھ سکتی ہے جن کے لوگ امپاورڈ ہو، جن کے پاس اختیار ہو، جو سوچتے ہیں، جو جدت لاتے ہیں، جو انوویشن برنگ کرتے ہیں، جو ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ٹیک اوور کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ امپاورڈ کا آغاز آپ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ مینیجر ہیں تو آج سے اپنی ٹیم پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ایچ آر پیشہ ور ہے یا پروفیشنل ہے تو ایسی پالیسی اڈاپٹ کی جائے جو لوگوں کو آگے بڑھنے دے۔ اور اگر آپ ایک امپلائی ہے تو اپنی آواز اٹھائیے، سجیشن دے، رسپانسبلٹیز لے، کیونکہ آپ کا ادارہ آپ کی ضرورت میں ہے۔ شکریہ کہ آپ نے یہ گفتگو توجہ سے سنی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے ادارے کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔